بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرید ملک خالد سوئی مشین ڈیلر کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ جیسا کہ ویورز آپ لوگ جانتے ہیں، سلائی مشین کے حوالے سے ان کا چلانے کا طریقہ اور ان کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو آج ہمارے پاس سنگر کا ہی ماڈل ہے، میرٹ، تو 5800 ماڈل نمبر ہے۔ تو اس پہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ تو جو حضرات میرے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بھی پہنچ سکے۔ اور جو میرے پرانے ویورز ہیں ان کا بہت شکریہ، انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا۔ اسی طرح آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں تو ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ویڈیو نئے نئے ماڈل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے سے پہلے میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہوں گا آپ سے۔ جی، تو آپ کے پاس بھی جو مشین ہے اس کے متعلق بھی آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اس ماڈل پہ آپ ویڈیو بنائیں، جیسے ہی میرے پاس وہ مشین آئے گی انشاءاللہ اس پہ میں ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی اس ماڈل کے اوپر، تو آج یہ میرے پاس آیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو 110 ڈاپٹر کے ساتھ لگایا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے میں نے تار نکالی اور 110 ڈاپٹر کے ساتھ میں نے لگا لیا ہوا آلریڈی۔ یہاں سے میں اس کو آن کروں گا، جیسے ہی آن کروں گا سامنے اسکرین پہ 00 شو ہوگا، مطلب یہ آپ یہاں سے اس کو سادہ سلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا دھاگا ڈالنے کا طریقہ میں بتانا چاہوں گا۔ یہ میں نے ایک دھاگا لیا، یہ ریشمی دھاگا، اس سے کڑھائی وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کسٹمر ہیں ان کو یہ سٹاپر اس کے آگے مشینوں کے ساتھ اکثر نہیں آتے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے دھاگا لے آئیں، اس جگہ سے یہ جو گول دائرہ ہے یہاں پہ پلاسٹک کا، یہاں سے لے آئیں تو پھر بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرسٹ پہ آپ نے اوپر دھاگا ڈالنا ہے، اس جگہ پہ سامنے لائن کے اندر لے کے آئیں، پہلی لائن کے اندر، اور یہاں سے گھما کے اوپر یہ ایک لیور نظر آ رہا ہے سامنے۔ اگر آپ کو یہ لیور نظر نہیں آ رہا تو ادھر سائڈ سے آپ گھما کے لیور کو اوپر لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر یہ ساتھ آپ دھاگا لے کے جائیں گے تو یہ دھاگا اس کے اندر چلا جائے گا۔ پھر نیچے آپ نے نیڈل کے اندر دھاگا ڈالنا ہے۔ جب آپ نے دھاگا ڈالنا ہے تو ایک یاد رہے ایک چیز، اس کا جو فٹ ہے اس کو اپ رہنا چاہیے۔ جب آپ نے نیڈل کے اندر دھاگا ڈالنا ہے تو پھر اس کو بے شک نیچے کر لیں، اور پن کی مدد سے بھی آپ دھاگا اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ پن کا طریقہ یہ ہے کہ نیڈل کو فل اوپر کر لیں، اوپر کرنے کے بعد اس کو شہادت کی مدد سے گھمانے کے بعد یہ پتریوں کے نیچے سے پن باہر آئے گی۔ یہ میں نے اٹکا کے دھاگا اس کو پیچھے سے دھاگا کھینچ لیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیچے جو اس کی فرقی ہے اس کو کیسے لگانا ہے۔ شیشہ ہٹایا، شیشہ ہٹانے کے بعد یہ میں نے اپنی فرقی رکھی، اور یہ سینٹر میں ایک کٹ ہے، یہاں پہ کٹ سے دھاگا سائڈ سے گزارنا ہے اس طرح سے، اور سمپلی مشین کو گھما کے سائڈ سے آپ نے دھاگا جیسے عام نارمل مشین کا اوپر لے کے آتے ہیں اس طرح سے دھاگا پاؤں میں نیچے لے کے جانا ہے، پیچھے شیشہ واپس لگا لینا ہے۔ یہ ہم نے بند کر دیا۔ جی، اب یہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلے ہم سادہ سلائی کریں گے۔ یہ میں نے ایک کپڑا رکھا ہوا ہے، اس میں میں نے یہ پیپر بھی لگایا ہوا ہے تاکہ میں اس کے اوپر ایمبرائڈری ڈیزائن بھی آپ کو بنا کے دکھا سکوں۔ یہ سپیڈ کا بٹن ہے، یہاں سے آپ اس کی سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ یو ٹرن کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں گے اوپر والے بٹن کو، مشین پیچھے کو جائے گی ٹانکا پکا کرنے کے لیے۔ یہاں سے سٹارٹ ہے، یہاں سے بند ہوگی۔ یہ ڈائل ہے نیچے کا ٹانکا، اور اگر اوپر والا ٹانکا خراب ہے تو اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ یہ ڈائل ہے سامنے، کوئی بھی آپ سامنے یہ 1 سے لے کے 39 تک آپ یہاں سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں، گھما کے جہاں پہ آپ لے کے جائیں گے یہ وہ والا ڈیزائن بنائے گی۔ جیسے کہ میں 10 نمبر پہ لے کے گیا ہوں تو دیکھتے ہیں 10 نمبر والا یہ بناتی ہے۔ ہاں جی، 10 نمبر ہم بنا رہے ہیں، ابھی میں اس کا رزلٹ آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 10 نمبر پہ اس نے بڑا اچھا یہ بنایا ہے، اسے اوور لا کے یہ ٹانکا بولتے ہیں۔ جی، اس کے فنکشن کے بارے میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ ڈائل ہے، اس کو گھما کے آپ جہاں پہ لے کے جائیں گے وہ یہ فنکشن کرے گی۔ اس کے بعد یہ والا جو فنکشن ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ نیچے والے جو ڈیزائن ہے اس کو یہ بنائے گی، اس کے آگے جائیں گے ڈیزائن۔
سمپل آپ اس کو چلائیں گے تو یہ 39 تک جائے گی. اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 39 سے آگے بھی جائے گی, جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 53 وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نیچے لے کے آئیں. یہ سامنے جو نیچے والے 2 بٹن ہیں یہ سلائی بنی ہوئی ہے, یہاں سے ٹانکا بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں. ایک سائڈ سے بڑا ہوگا, ایک سائڈ سے چھوٹا ہوگا. یہاں سے بڑا ہوگا, یہاں پر چھوٹا ہوگا. یہ زگ زیگ کا چوڑائی کا فنکشن ہے. یہاں سے ڈیزائن کو کم چوڑا زیادہ بنا سکتے ہیں آپ. اور یہ جو فنکشن ہے اس پہ آپ اس کے اندر مکس ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اس کو یہاں سے. تو یہ تھے اس کے فنکشن. فرقی بھرنے کے لیے اوپر والا حصہ جو ہے یہاں پہ آپ فرقی بھر سکتے ہیں. فرقی لگانے کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اس طرح سے فرقی لگائی اور اس کو اس طرح پریس کریں گے. دھاگا آپ سمپل یہ اس کے اندر لا کے اس کو تھوڑا سا لپیٹ لیں دھاگا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی یہ فرقی چل رہی ہے آپ کی مشین جو ہے نا وہ کام نہیں کرے گی. اگر یہ فنکشن بھی آن ہوگا تو مشین آپ کی کام نہیں کرے گی. اس کو بند کرنے کے لیے سمپل آپ اس کو واپس کریں تو آپ کی مشین واپس آ جائے گی. کوئی اور ٹانکا میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ کا, جیسے کہ یہ آگے کافی اچھے ڈیزائن ہے اس کے اندر. یہ 24 کے جو ڈیزائن ہے 24 کافی فیمس ڈیزائن ہے یہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ 24 نمبر ڈیزائن لگایا ہے. ابھی یہ بنائے گی, جیسے فائنل ہوگا میں آپ کو. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ 24 نمبر ٹانکا بنایا ہے, بڑا خوبصورت. ابھی میرا جو پیپر ہے نیچے وہ پریس نہیں ہے پورا, مطلب استری کے ساتھ اس کو پریس کیا جائے تو یہ کافی اچھا نیٹ رزلٹ دیتی ہے. مشین بائی کرنا چاہیں تو اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مناسب پرائس پہ. جاپان یوز ورائٹی ہمارے پاس کافی رینج ہے اس کے اندر. ایک اور ٹانکا آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. جی آگے ہم جائیں گے. یہ ورساچی کا ایک ڈیزائن ہے 31, اس کو ہم بناتے ہیں. سمپل آپ نے ڈائل پہ نمبر دے کے مشین کو چلا لینا ہے اور مشین خود بخود ہی سارے کام کرے گی. جو بھی آپ اس کو نمبر دیں گے ڈیزائن کا وہ نمبر یہ خود ہی بنائے گی. ابھی یہ ایمبرائڈری کا ڈیزائن ہے. ابھی میں اس کو آپ کو اوور لاک اور کاج کے متعلق میں انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ دیتا ہوں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ورساچی کا ڈیزائن بڑی شاندار طریقے سے بنایا. اسی طرح سے اس کے اندر کافی خوبصورت ڈیزائننگ ہے, آپ بنا سکتے ہیں. کافی اچھے اچھے ٹانکے ہیں اور سارے یہ کمرشل لیول کے ٹانکے ہیں جو گھر میں آپ آسانی سے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. جی اب میں بتانا چاہوں گا اس کے اوپر آپ اوور لاک کیسے کر سکتے ہیں. تو اوور لاک کے لیے یہ میرے پاس ایک فٹ ہے جس کی سائڈ پہ یہ ایک ٹیک ہوتی ہے, یہ پتری سی ہوتی ہے, اس کو اوور لاک والا فٹ بولتے ہیں. اس کو ہم نے لگانا کیسے ہے, سمپل طریقہ ہے. پیچھے ایک بٹن ہے, اس کو پریس کریں تو یہ آپ کا جو فٹ ہے یہ ہٹ جائے گا. نیچے یہ پن کے اوپر لگا کے اس کو نیچے گرائیں تو یہ آپ کا جو فٹ اٹیچ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس کو ساتھ ساتھ چلانا ہے اور ٹانکا آپ دیکھنا ہے. یہ 11 نمبر اور 10 نمبر 2 ٹانکے ہیں اوور لاک کے, 10 اور 11 ہم بناتے ہیں. 11 پہ ذرا تھوڑی سی زیادہ اچھی اوور لاک بنے گی. جی میں آپ کو بتا رہا تھا 10 اور 11 نمبر جو ہے نا یہ اوور لاک کے لیے یوز کرتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ 10 پہ آپ اس کی اوور لاک کریں. تو 10 پہ میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ساتھ ساتھ اس کے چلانا ہے آپ نے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشین کی یہ اس کے ساتھ ساتھ میں چلا رہا ہوں کپڑے کو یہ فٹ کے ساتھ ساتھ. تو ابھی اس کا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی, امید ہے کہ اچھا ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور لاک اس نے کی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کی ہے, بہترین اچھا رزلٹ آیا. یہ سارا اس نے لوپ کر دیا ہے. اسی طریقے سے اوور لاک کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو پیکو کر کے دکھاتا ہوں. جی پیکو کے لیے ہم لوگ یہ ایک فٹ ہے, یہ آگے اس کے یہ لوپ بنا ہوتا ہے, اس کو ہم لگائیں گے اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے لگایا تھا فٹ. پیچھے سے میں نے پریس کیا اس کو اور فٹ ہٹ گیا. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ
اس کو مشین کو جو ہے نا نیچے اس کا فٹ نیچے گرا دیا ہے. یہ کپڑا رکھتے ہیں سیدھا پہلے, اس کے بعد ہم اس کا فنکشن پہ جائیں گے. 2 نمبر پہ اس کی جو ہے پیکو ہے جی. 2 نمبر پہ جانے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ کپڑے کو تھوڑا سا آپ نے فولڈ کرنا ہے اس کے اندر, اور اس طریقے سے آپ پیچھے سے بھی تھوڑا سا کپڑا پکڑ لیں تاکہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ جیسے کمرشل ہوتا ہے ویسے نیٹ ہے. جی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس نے دیکھیں یہ اوور لاک پیکو کا جو ہے رزلٹ بڑا اچھا ہے. یہ پورا اس نے گلائی پہ سلائی کی ہے بہترین طریقے سے, اور ریشمی دھاگا میں یوز کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھاگا بھی نہیں توڑ رہی مشین, اور ریشمی دھاگا حالانکہ بہت کچا دھاگا ہوتا ہے, لیکن ان مشینز کے اوپر یہ ریشمی دھاگے کا جو رزلٹ ہے بہت اچھا ہے. جی اب اس کے علاوہ میں اس کے اوپر الفابیٹس بھی آپ بنا سکتے ہیں. نیچے یہ الفابیٹس ہیں. کاج کا فنکشن میں آپ کو بتاتا ہوں. کاج کے لیے یہ ایک فٹ ہے, کاج فٹ, اس کو میں لگاؤں گا اس پن کے ساتھ. جی کاج کا فٹ میں نے لگا لیا ہے. اب کپڑا جو جہاں پہ آپ نے کاج کرنا ہے کپڑا اس کے اندر پیپر وغیرہ لگا ہونا چاہیے. کاج کا سائز آپ دیکھ لیں, یہاں سے لے کے یہاں تک بنانا ہے تو کاج کو اس فٹ کو جو ہے نا یہ آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں. جہاں سے اسٹارٹ لینا ہے, مطلب میں یہ کاج نارمل یہاں پہ کروں گا. اور کاج کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پہلا جو پورشن ہے 16 سے لے کے 18 تک, 16 نمبر ہم لوگ سب سے پہلے 16 ڈائل کریں گے, اور سپیڈ تھوڑی سی میں نے اس کی مناسب رکھی ہوئی ہے. جب یہ اینڈ پہ جائے گی تو میں مشین کو روک دوں گا. جیسے کہ یہ اینڈ پہ آئی تو میں نے مشین کو روک دیا, اور یہاں سے کپڑا نہیں ہلانا. آپ نے آگے کیا کرنا ہے, یہ 17 جو ہے نا ایک نمبر آگے لے کے جانا ہے 17 پہ. جی جیسے ہی میں 17 پہ لے کے آیا تو میں دوبارہ مشین کو چلاؤں گا تو آپ دیکھیں گے یہ خود بخود ہی کپڑا پیچھے لے کے جائے گی. جب اس کا دوسری لائن اینڈ ہوگی اس کو میں نے خود ہی سٹاپ کرنا ہے. یہ جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں نے ڈائل سے 18 پہ لے کے, اب میں نے اس کا ڈائل جو ہے نا وہ 18 پہ لے کے گیا ہوں, یہ والے اینڈ پہ. جی 18 پہ کرنے کے بعد آپ نے سمپل اس کو چلا دینا ہے, اور یہ خود بخود ہی یہاں پہ آپ رکے گی. اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا پیچھے کو جب بھی کپڑا نکالیں تو پیچھے سے کھینچیں, آگے سے نہیں کھینچنا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کاج بنایا ہے اور بہتر ہے. ہاں جی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کاج کا فنکشن اور کاج کرنے کا طریقہ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کاج بڑا اچھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ کاج کٹر ہے, یہاں پہ میں نے انٹر کیا اس کو, اور اس کو میں نے کاٹ لینا ہے اس طرح سے. ہاں جی یہ کافی اچھا اس نے رزلٹ دیا ہے. اس کے داغے شاگے آپ کاٹ کے مزید نیٹ کر لیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو بڑی معذرت, کوشش تو ہوتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں بتایا جائے ایک ہی ویڈیو میں.